اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا۔ صفحہ نمبر 102 ہے جلالین کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مشغلہ اور کھیل۔ من بیان کے لیے ہے، النصارى اولیاء نہیں ہوا وہ کون بولے؟ تم لوگ اس دن نہیں آئے تو میں کیا کروں؟ اس دن نہیں رہتے نا۔ مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مشغلہ، یعنی جس سے کہ کھیل کیا جائے، جس سے کہ کھیل کیا جائے۔ حضو مذاق، محضوباً بھی جس سے مذاق کیا جائے، ولعباً اور کھیل، من یہ بیان کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور کافر، اور کافر۔ کافر سے مراد یہاں پہ مشرکین ہے۔ یہ کفارہ بھی پڑھا گیا ہے، کفاری بھی پڑھا گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ ہے آگے۔ یہ لا تتخذوا کا مفعول ثانی اولیاء رہتا۔ تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق کا ذریعہ بنایا اور کھیل بنا لیا۔ کون وہ لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت یہ ہے، الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کافر لوگ یعنی مشرک لوگ۔ یہ جر کے ساتھ بھی پڑھا گیا، نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر جر کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو عطف کا فائدہ دیتا ہے، من قبلکم والکفاری ہوتا، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے اور کافر۔ یہ من کے وجہ سے کفاری آتا ہے، من کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کفاری آتا ہے۔ اور اگر نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو مت بناؤ، مت بناؤ الذین کے اوپر عطف رہتا ہے اس وقت میں۔ اس کے اوپر عطف رہتا ہے، الذین کے اوپر عطف رہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، بترکی موالاتہم ان کی دوستی کو چھوڑنے کے ذریعے، یعنی ان کے ساتھ دوستی مت کرو اور دوستی کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو یعنی سچے مومن ہو، ان کنتم مومنین صادقین فی ایمانکم، ایسے مومن ہو جو تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو یہ کام کرو، یعنی ایسے لوگوں کو پکے دوست مت بناؤ۔ والذین اذا نادیتم، اور ان لوگوں کو جب تم ان کو نہیں، جب تم ندا دیتے ہو، جب تم ندا دیتے ہو، آواز دیتے ہو، کیا مطلب؟ دعوتم، تم بلاتے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ ندا دیتے ہو نماز کی طرف، کیا مطلب؟ اذان دیتے ہو، بالاذان، یعنی تم بلاتے ہو نماز کی طرف اذان کے ذریعے۔ اتخذوها ہزوا، یہاں پر وہ بنا لیتے ہیں وہ اس کو، کس کو؟ الصلاۃ، نماز کو، ہزوا مذاق، نماز کو کیا بنا لیتے ہیں وہ لوگ؟ مذاق بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا کہ اذان دی جا رہی ہے تو کافر لوگ جو ہے آپس میں بیٹھ کر اس سے مذاق کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں۔ ولعبا اور کھیل، بأن یستہزئوا بها ویتضاحکوا، اس طور پر کہ اس سے جو ہے تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں۔ ذالک الاتخاذ، وہ بنا لینا، بأنہم، کیا بنا لینا؟ وہ مذاق بنا لینا، اس وجہ سے، یعنی اس سبب سے، بسبب انہم قوم لا یعقلون، اس سبب سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ تو جب ایسے بدبخت ہیں یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں،
تو ویسے لوگوں کو دوست بنانا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ آگے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس موقع پر جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تمام رسولوں پر، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا تھا۔ تو اس وقت یہودیوں نے بہت غلط الفاظ سے جو ہے اپنا اظہار کیا۔ کیا ہے دیکھیے، اور نازل ہوئی جب کہ کہا یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بمن تؤمن من الرسل، کس پر آپ ایمان لاتے ہو رسولوں میں سے؟ فقال باللہ وما انزل الینا، تو آپ نے فرمایا اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ۔ تو یہاں سے ہوتے 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 عیسیٰ تک جب پہنچے، وما انزل الینا کے آگے کی تک پہنچے، فلما ذکر عیسیٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا عیسیٰ کا، ذکر کیا عیسیٰ کا، قالوا، تو انہوں نے کہا لا نعلم دینا شرا من دینکم، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کوئی دین تمہارے دین سے برا، کیوں؟ کیونکہ تم عیسیٰ کو بھی مانتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارا دین بہت زیادہ برا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیا کہیے؟ اے اہل کتاب، هل تنقمون، کیا تم ناپسند کرتے ہو؟ تنقمون انتقام بدلہ لینے کی معنی بھی آتا ہے، یہاں پر تنکرون، کیا تم انکار کرتے ہو؟ یہ حل نافیہ ہے، یہاں پہ تم نہیں انکار کرتے ہو ہمارا، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے پہلے، یعنی انبیاء علیہ السلام، ہم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی طرف، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ تو فاسق ہو۔ یہ عطف ہے علی ان آمنا پر، یہ عطف ہے علی نہیں ان آمنا پر، یہ عطف کس پر ہے بھائی؟ ان آمنا پر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تم نہیں انکار کرتے ہو ہمارا، مگر یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس وجہ سے، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں اسی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ المعنی بتو، مطلب ما تنکرون الا ایماننا، تم نہیں انکار کرتے ہو مگر یہ کہ ہمارے ایمان کا، ومخالفتکم فی عدم قبولہ المعبر عنہ بالفسق اللازم عنہ، اور تمہاری مخالفت یعنی ہمارے بارے میں اس کے قبول نہ ہونے میں ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے فسق سے، فاسقون فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کے قبول نہ ہونے میں ہے جس کی تعبیر کی گئی فسق سے، جو اس کو لازم ہے، قبول نہ کرنے کو یہ فسق لازم ہے، اسی وجہ سے تم جو ہے ہماری مخالفت کرتے ہو اور تم لوگ فاسق ہو۔ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُنْكَرُ، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے، یعنی تم جو ہمارا انکار کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ تم لوگ فاسق ہو، اس واسطے تم انکار کرتے ہو، حالانکہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قل، آپ کہہ دو، هل انبئکم اخبرکم بشر من اہل ذلک الذی تنقمونہ مثوبۃ ثوابا، کہہ دو کہ کیا میں تم کو بتلاؤں، یعنی کیا میں تم کو خبر دوں اس سے زیادہ شر کی، کیا مطلب؟ من اہل ذالک الذی تنقمونہ، اس والے، اہل مانے والا، اہل مانے کیا ہوتا ہے؟ والا، ان لوگوں سے زیادہ شر کی جس کا تم انکار کرتے ہو۔ یہاں پر شر کہہ کر زیادہ شر اس لیے بولا جا رہا ہے کہ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا کہ تمہارا دین برا ہے، تو جواباً اس سے زیادہ بری چیز کہا جا رہا ہے، ورنہ ہمارا دین برا بالکل نہیں ہے۔ تو بشر من ذالک، اس بری چیز کی میں تم کو خبر دیتا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیا ہے وہ؟ بدلہ ہے۔ اس بری چیز کی خبر دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ بدلہ ہے۔ بدلہ مطلب جزا، مطلب تو جزا، مثوبتاً بول کر ثواب مراد لیا گیا ہے،
یعنی جزا کے معنی میں ہے، وہ اللہ کے پاس بدلہ ہے۔ تمہارا یہ انکار کرنا اور تمہارا جو ہے فسق کرنا، اس کی سزا یا اس کا بدلہ یہ ہے، وہ اللہ کے پاس تم کو پہنچنے والا ہے۔ ہوا من لعنہ اللہ، وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ابعدہ عن رحمتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے، یعنی تمہارے انکار کرنے کی یہ بری سزا تم کو پہنچ رہی ہے۔ وغضب علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر بالمسخ، اور بنایا ہے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندروں کو اور خنزیروں کو مسخ کر کے۔ یہ بھی جو ہے یہود کی ایک قوم پر یا ان کی ایک جماعت پر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا جو ہے نازل فرمائی تھی، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ سبت کو یعنی ہفتے کے دن کو جو ہے مذاق بنا لیے تھے، اور بہانہ بازی کر کے انہوں نے مچھلیوں کو پکڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کیا بنا دیا تھا بھائی؟ بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، الشیطان بطاعتہ، یعنی شیطان کی عبادت کی اس کی اطاعت کے ذریعے۔ شیطان کی عبادت کس طرح پر کرتے ہیں؟ اس کی اطاعت کرنا گویا کی عبادت ہے۔ وَرَعَى فِي مِنْهُمْ مَعْنَى مَنْ وَفِي مَا قَبْلَهُ لفظها، اور جو ہے منہم کے اندر وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ ہے نا، منہم کے اندر من کے معنی کی رعایت ہے، اور اس سے پہلے اس کے لفظ کی رعایت۔ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، نہیں من لعنہ یا ہو بول کر لفظ من کی رعایت ہے، اور منہم میں معنی من کی رعایت ہے، اور یہ یہود ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہود ہے۔ وفی قراءۃ بضم با، اور ایک قراءت میں با کے ضمے کے ساتھ ہے۔ عبدت طاغوت کی جگہ عبودت طاغوت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ طاغوت۔ یہ عبودہ کیا مطلب ہے؟ عین کے فتح کے ساتھ با کا ضمہ ہے، تو اس وقت ترجمہ ہوتا ہے یہ عبد کی وَإِضَافَةُ إِلَى مَا بَعْدَهُ، اور اس کی اضافت ما بعد کی طرف ہے۔ وَعَبُدَ الطَّاغُوتَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبُدَ الطَّاغُوتَ، ترجمہ اس وقت کیا عبارت بنتی ہے؟ والخنازیر وعبود الطاغوت۔ عبد جو ہے یہ اس میں جمع ہے، عبد کی اس میں جمع ہے، ایسا بھی پڑھا گیا ہے۔ اچھا، وَنَصْبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْقِرَدَةِ، اور دال پہ نصب ہے۔ عبود الطاغوت میں بھی دال پہ کیا آتا ہے؟ نصب ہی آتا ہے، اس وقت خنازیرہ پہ اس کا عطف ہوتا ہے۔ بالعطف علی القردہ، قردہ اور خنازیرہ پہ اس کا عطف رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک شر مکانہ، وہی لوگ بہت برے ہیں جگہ کے اعتبار سے۔ یہ تمیز ہے، مکانن کیا ہے؟ تمیز ہے۔ لأن مأواہم النار، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وأضل عن سواء السبیل، اور وہ گمراہ ہے راستے سے، سیدھے راستے سے۔ السواء السبیل کون سا ہے؟ سیدھا راستہ، طریق الحق، حق کے راستے سے۔ وأصل السواء الوسط، اور سوا کی اصل وسط ہے۔ میں اوپر جو بولا نا شر، اور شر کا اور عدل کا ذکر ان کے قول کے مقابلے میں، شر اس میں تفضیل ہے۔ شر کیا ہے؟ اس میں تفضیل۔ بشر من ذالک کا مطلب اس سے زیادہ برا، اس سے جس چیز کو وہ برا سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ بری چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے سزا ملنے والی ہے۔ تو یہاں پر صرف مقابلے کے لیے برا کہا گیا ہے، جس کو وہ برا سمجھ رہے ہیں وہ بری نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں مقابلے کے لیے بولنا۔ اور شر اور عدل کا ذکر ان کے قول کے مقابلے میں ہے۔ ان کے قول کے مقابلے میں کیا تھا ان کا قول؟ یہ تھا لا نعلم دینا شرا من دینکم، ہم نہیں جانتے ہیں کوئی دین تمہارے دین سے برا۔ تو جواب میں کہا گیا ہے کہ اس سے بری چیز یہ ہے کہ تم کو سزا ملنے والی ہے۔ اس سے بری چیز یہ ہے کہ مطلب ہمارا دین برا نہیں ہے، لیکن مقابلے کے طور پر کہا جا رہا ہے بس یہ۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، ای منافق الیہودی، یعنی یہود کے منافقین آتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا الیکم، اور وہ لوگ تو داخل ہوئے تمہاری طرف، متلبسین بالکفر، کفر کے ساتھ ملے ہوئے، ایمان لائے لیکن آئے کیسے ہیں؟ کفر کے ساتھ مل کر ہی آئے ہیں۔ وہم قد خرجوا من عندکم متلبسین بہ، اور وہ لوگ یقیناً نکلے ہیں تمہارے پاس سے کفر کے ساتھ ملے ہوئے، کفر کے ساتھ مل کر ہی آئے ہیں، کفر کے ساتھ مل کر ہی جا رہے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ مِنَ النِّفَاقِ، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپا رہے ہیں، یعنی نفاق۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھتے ہو ان میں سے اکثر لوگوں کو، کون ہے وہ؟ الیہود، یہودیوں کو، یسارعون، دوڑتے ہیں، یقعون سریعا، یعنی یہ کہ گرتے ہیں دوڑتے ہوئے، فی الاثم، گناہ میں۔ کیا ہے وہ گناہ؟ جھوٹ، الکذب،
اسم بول کر کون سا گناہ مراد ہے یہاں پہ؟ جھوٹ ہے. والعدوان اور ظلم میں، عدوان سرکشی ظلم. واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے میں، تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں. ای الحرام کالرشا جیسا کہ رشوت. لبئس ما كانوا يعملون عملهم هذا بہت برا ہے، عملهم هذا بہت برا ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کا یہ عمل بہت برا ہے. لولا کیوں نہیں، یعنی حلا کیوں نہیں منع کیا ہے ان کو ربانیون نے. ربانیون اس کو آج کل لوگ ربائی بولتے ہیں، یعنی ان کے جو ہے عبادت گزار لوگ. والاحبار اور حبر. حبر کیا ہے؟ عالم، یہود کا جو عالم ہو حبر کہلاتا ہے. منہم ان میں سے جو ربانی ہیں اور احبار ہیں، ان کو کیوں نہیں روکتے ان کے جھوٹ بولنے سے اور ان کے حرام کھانے سے. عن قولہم الاثم واکلہم السحت ان کی جو ہے اس گناہ کی بات سے اور حرام کے کھانے سے. لبئس ما كانوا يصنعون ترک نہیہم بہت برا ہے وہ جو وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے روکنے کو چھوڑنا. یعنی وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں ان برے کاموں سے روکنا ان کا ذمہ تھا، فریضہ تھا، اس فریضے کو وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت برا کر رہے ہیں. وقالت الیہود اور یہودوں نے کہا، یہود نے کہا، کیا کہا؟ لما ضیق علیہم بتکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان کانوا اکثر الناس مالا جب ان پر تنگی کر دی گئی ہے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان میں سے اکثر لوگ مال والے تھے. کیا ہوا تھا بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تھوڑی سی تنگی اتار دی، تھوڑی سی کاروبار میں تھوڑا نقصان ہوا، یا جو ان کی جو کیا کہتے ہیں زراعت وغیرہ تھی ان میں سے کچھ نقصانات ہوئے، تو وہ کہنے لگے نعوذ باللہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا. مقبوضۃ عن ادرار رزق علینا یعنی بند ہے ہم پر رزق کو اتارنے سے. ادرار نازل کرنا، ڈالنا، رزق ہم پر ڈالنے سے اللہ کا ہاتھ جو ہے بند ہے. کنو بھی عن البخل وہ اس سے بخل کا کنایہ لیے ہیں، اللہ کا ہاتھ بند ہے مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے کہنے لگے. قال تعالی تعالی عن ذلک اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے. قال تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غلت ایدیہم امسکت ایدیہم بند ہیں ان کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ بند ہیں ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ جو ہے بند ہیں، یعنی وہ لوگ بخیل ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ان فعل الخیرات وان علیہم وہ لوگ بند ہیں بھلائی کے کام کرنے سے ان پر بددعا کی وجہ سے، ان پر بددعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بطور بددعا کی فرمایا کہ ان کے ہاتھ بند ہیں، بھلائی کا کام وہ لوگ نہیں کر سکتے. وَلُعِنُوا اور ان پر لعنت کی گئی بما قالوا اس وجہ سے جو انہوں نے یہ جملہ کہا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے گستاخی کیوں نہیں ہوئی، تو اس واسطے ان پر لعنت کی گئی ہے. بل یداہ مبسوطتان بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کے تو دونوں ہاتھ، یہ بھی کنایہ ہے، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ایسا مفہوم نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو خوب دینے والا ہے. مبالغتاً فی الوصف بالجود جود یعنی سخاوت، سخاوت کے بارے میں وصف میں مبالغے کے طور پر، سخاوت کرنے میں وصف میں مبالغت کے طور پر، مبالغے کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، اللہ تعالیٰ خوب دیتا ہے. وَثُنِّيَ الْيَدْ اور ید کو مؤنث لایا گیا ہے، مؤنث نہیں تثنیہ لایا گیا، ید کو تثنیہ لایا نہیں لایا، یداہو دونوں ہاتھ فرمایا. لِإِفَادَةِ الْكَثْرَةِ کثرت کا فائدہ دینے کے لیے. اذ غایت ما یبذلہ السخی من مالہ ان یعطی بیدیہ اس لیے کہ غایت وہ چیز ہے یعنی انتہائی وہ چیز ہے کہ سخی آدمی جو خرچ کرے اپنے مال میں سے کہ عطا کرے اپنے دونوں ہاتھوں سے. کوئی سخی ہوگا تو ایک ہاتھ سے نہیں دے گا بلکہ کیا کرے گا؟ دو ہاتھ سے دے گا، ادھر آنے والوں کو ادھر سے دیں گا، ادھر آنے والوں کو ادھر سے دیں گا. تو ایسے جو ہے بطور مبالغے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دو ہاتھوں سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کیا مطلب خوب عطا کرتا ہے، مفہوم ہے یہ. ٹھیک ہے بھائی. ينفق کیف یشاء وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من توسیع و تضییق وسعت کے ساتھ بھی اور تنگی کے ساتھ بھی، لا اعتراض علیہ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ اور ضرور دیتا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو، ما انزل الیک من ربک. اچھا یہاں سے ما اس کا فاعل ہے، ضرور زیادہ کرتا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو وہ جو ان کے رب کی طرف سے آپ نہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن کیا ہے وہ؟ طغیاناً و کفراً سرکشی میں کفر میں، یعنی قرآن مجید ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر رہا ہے. بولو قرآن مجید
ایسا اضافہ کر رہا ہے قرآن مجید تو سرکشی کو ختم کرنے واسطے آیا نا، اضافہ اس واسطے کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، تو جیسے جیسے انکار کر رہے ہیں تو کفر اور سرکشی ویسے ویسے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لکفرہم بھی، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اور جو ہے ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی کو اور بغض کو قیامت کے دن تک۔ یہود کی بھی الگ الگ فرقے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہود اور نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ فکل فرقۃ منہم تخالف الاخری، ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کے مخالف ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب جب بھی وہ لوگ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کی، یعنی لحرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، ای کلما ارادوہ ردہم، یعنی جب جب بھی اس کا انہوں نے ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا، جنگ کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دی میں بھڑکی ہوئی آگ کو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ لوگ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ای مفسدین بالمعاصی، یعنی معاصی کے ذریعے فساد مچاتے ہیں، واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس طور پر کہ ان کو سزا دیتا ہے، بمعنی انه يعاقبهم ولو ان اهل الكتاب آمنوا، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، واتقوا، اور بچتے، کس سے بچتے؟ کفر سے، واتقوا الکفر، کفر سے بچتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور مٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ضرور داخل کرتے ان کو نعمت والے باغات میں، ولو انہم قاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر بے شک وہ لوگ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو قائم کرتے، بالعمل بما فیہما، ان دونوں میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنے کے ذریعے، ان دونوں میں جو کچھ ہے اور اس پر عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ومنہ الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وما انزل الیہم من الکتاب، اور جو کچھ نازل کی گئی ان کی طرف کتاب سے، کیا ہے وہ کتاب سے؟ ان کے رب کی پاس سے، اس کتاب پر ایمان لاتے، لا اکلوا من فوقہم، تو ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے نیچے سے بھی، اوپر سے کھاتے نیچے سے کھاتے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوب عطا کرتا، یعنی آسمان سے بارشیں اچھی ہوتی اور زمین سے پیداوار اچھی ہوتی، یہ مطلب بأن یوسع علیہم الرزق ویفیض من کل جہت، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان پر رزق کو وسعت دیتا اور پھیلا دیتا ہر جہت سے، ہر جہت سے رزق کی طرف پھیل پھیل کر آتا۔ منہ امت، ان میں سے ایک جماعت ہے، امت ہوتے ایک جماعت، مقتصدہ، جو انصاف والی ہے، اعتدال والی ہے، تعمل بھی، اس پر عمل کر رہی ہے، اور وہ لوگ جماعت کون ہے؟ من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، وکثیر منہم، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ساء بئس ما کانوا یعملون، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ برا ہے جو کچھ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، ساء بولے تو بئس، برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی تھوڑے لوگ تو ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں اور برے کاموں پر عمل کر رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔